ان سب چیزوں سے لپٹے ہوئے ائمہ نہیں ہوتے تھے. اور ابھی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ عزاداری حتیٰ اس کا تعلق شہادت سے بھی نہیں ہے جو میں نے سمجھا. یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری بار جتنی بار سوچتے ہیں ان کے بارے میں نئی بات سمجھنا. تو ایک موومنٹ میں کہہ رہا تھا، رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل ہے کہ ہمارے اماں ابا کرتے چلے آئے، باپ دادا کرتے چلے آئے اس لیے کرتے ہیں. ان سب سے الگ ہٹ کے عزاداری ایک تحریک ہے، اور تحریک اور مطلب موومنٹ اور انسٹیٹیوشن میں وہی فرق ہوتا ہے جیسے ایک تالاب اور ایک دریا، ٹھہرا ہوا پانی اور بہتا ہوا پانی، رکا ہوا آب راکد اور آب جاری. رکا ہوا پانی الگ چیز ہوتی ہے اور ٹھہرا ہوا پانی. میرے بغل میں دیکھیے پانی رکھا، ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ رکے ہوئے پانی کی کیا خاصیت ہے اور بہتے ہوئے پانی وہی ہوگا لیکن خاصیت بدل جائے گی بہتے اور رکے. فرض کر لیے کہ میرا بھی ابھی یہیں سے ہاتھ کٹ جائے اور تھوڑا سا خون نکل آئے، اس خون نکلے کو میں اس گلاس میں ڈال دوں اس انگلی کو، تو کیا میرا ہاتھ پاک ہو جائے گا؟ نہیں پاک ہوگا. یہ پانی بھی نجس ہو جائے گا کیونکہ رکا ہوا ہے. لیکن ابھی یہی انگلی کٹے اور اسی گلاس کو یوں لے کر کے میں جاری پانی سے اس کو دھوں، یہی پاک کر دے. اس کا مطلب دھوتا چلا جاتا ہے اگر جریان ہوتا، اگر بہاؤ ہوتا. عزاداری اگر کسی دن ٹھہر گئی تو یہ فاسد، عربی کا لفظ فاسد یہاں استعمال کر رہا ہوں، البتہ خراب ہو جائے گی، میں کہوں مٹ جائے گی عزاداری. اگر اس میں ٹھہراؤ آ گیا تبھی تک عزاداری زندہ رہے گی کہ جب تک یہ دھڑکن جیسے دل کی ہوتی ویسے ہی یہ بھی چلتی رہے اور اس میں بہاؤ باقی رہے. اسی لیے عزاداری کو سیدھے جوڑا گیا ہے خون سے، اسی لیے عزاداری کو سیدھے جوڑا گیا ہے اشک سے. اشک بھی بہاؤ رکھتا ہے اور خون بھی بہاؤ رکھتا ہے. عزاداری بہتی رہے گی تو کیا کرے گی؟ اگر اس میں بہاؤ رہے گا مثل دریا تو یہ پھر ہماری برائیوں کو پاک کرتی رہے گی. ورنہ عزاداری اگر ٹھہراؤ آ گیا برائی اسی دن پیدا ہو جائے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس دور میں اور کچھ نہیں ہے. ایک جیسے ابھی پڑھ رہے تھے، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی امانت ہے عزاداری. اس عزاداری میں امانت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ امانت میں کچھ نہیں کیا جاتا، امانت جیسی ہوتی ویسے ہی رکھا جاتا ہے. بس امانت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی 100 روپے دے دے آپ کے پاس امانت رکھوائے تو فقہا اس میں کہتے ہیں اشکال ہے کہ اگر آپ اس 100 کو فرض کریے آپ کو نہیں مل رہا ہے اور آپ نے 2.50 رکھ کے اس 100 کو بدل لیا، ایکسچینج کیا ہے، 100 اب بھی رہے وہ 2.50 کے نوٹ رکھ دیے، لیکن یہ امانت میں خیانت ہے. امانت کا مطلب وہی ایگزیکٹلی وہی نوٹ وہی بل رہنا چاہیے، چینج بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ائمہ کی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تو ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ ہمیں اس میں کوئی ترمیم، کوئی امینڈمنٹ، کوئی چینج کسی طرح کا کریں. جیسی تھی ویسے ہی صاف و شفاف اور اسے آب جاری کی طرح باقی جاری رکھنا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور اس کے لیے سارے ایفرٹس اسی لیے ہونے چاہیے. اور پھر اس عزاداری میں خود یہ صفت ہوگی کہ یہ ہمیں ٹھیک کرے گی. امام حسین علیہ السلام نے جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ قول و فعل کے ذریعے تو اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بذریعہ عزاداری ہماری اصلاح کی ہے اور عزاداری کے ذریعے اصلاح ہوتی ہی رہے گی. یہ نیچر ہے اس کا، اس میں بہاؤ ہے، یہ پاک کرتی رہے گی. آپ نے دیکھا، غور کیا، کبھی سوچا کہ عزاداری ہے کیا چیز؟ دن میری بھائی صلوات پڑھتے ہیں. اکثر ہم لوگ غدیر ابھی گزری، غدیر کے موقع پر وہ آیت خوب پڑھی جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. بس ترجمے کے حد تک یہ ہو کر رہ جاتے ہیں. آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا. لیکن یہ کامل کا مطلب کیا کبھی سوچا ہے؟
مطلب جو نوح دین لے کے آئے تو انکمپلیٹ تھا، اللہ نے انکمپلیٹ چیز دے کے بھیجی. جو موسیٰ دین لے کے آئے تھے وہ انکمپلیٹ تھا. یا ہم نہیں سمجھ رہے اس کمپلیٹ ہونے کا، یہ پورے ہونے کا، مکمل ہونے کا مطلب شاید کچھ اور. یہ کہ اللہ کے بارے میں سوچنا صحیح بات ہے کہ وہ ہمیں ایک نسخہ دے رہا ہے، مگر وہ انکمپلیٹ چیز ہے، دوا فائدہ نہیں کرے گی. آپ خود سوچیں، جناب موسیٰ کو اگر توریت دے کے بھیجا تو اس توریت میں کیا ساری دوائیں جو امت کے لیے ضروری تھی نہیں لکھی ہوئی تھی؟ مثلا 10 دوائیں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 دوائیں، وہ 10 دوائیں ہونی چاہیے تھی، 12 اللہ نے 2 کم لکھی، یا 11 ہونی چاہیے تھی 10 ہی لکھی؟ نہیں، بالکل پوری تھی. طے بات ہے اللہ عادل ہے، اس کے یہاں کوئی خزانے میں کمی نہیں، وہ سارا واقعہ شریعت مکمل تھی. لیکن ایک چیز شریعت محمدی اور شریعت موسوی میں فرق سمجھا. جب دیگر جتنے انبیاء آخری پیغمبر سے پہلے گزرے وہ کتابیں لائے، اپنی شریعت لائے، کوڈ لائے، ان کے کوڈز میں اور پیغمبر کے کوڈز میں جو بہت بڑا فرق ہے وہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اور وہی سارا راز ہے غدیر کا. غدیر وہیں سے میں سمجھ میں آئے گی اور وہیں سے یہ وصیت نامہ بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ کیا راز ہے؟ دیکھیے تمام انبیاء کی شریعت مکمل تھی، کوئی کمی تھوڑی نہ تھی. اللہ کوئی کم چیز نہیں بھیجے گا، ناقص کمی والی چیز تھوڑی نہ بھیجے گا، مکمل تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ گارنٹی نہیں لگی ہوئی تھی کہ یہ شریعت مٹے گی نہیں، اس میں تحریف نہیں ہوگی. بغیر گارنٹی کے تھی، شریعت مکمل تھی لیکن ایک گارنٹی کی سٹیمپ ایک اور الگ سے کہ اب یہ اس میں کوئی تحریف کوئی نہیں کر پائے گا، یہ الگ بات ہوتی. شریعت مکمل ہے مگر اس پہ گارنٹی کی مہر نہیں لگتی. اور ہوا بھی ایسے کہ پھر جو دین لے کے مثلا جناب ابراہیم آئے، جناب اسماعیل آئے، بات یہاں تک پہنچی کہ جن ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا اسی کعبے میں بت رکھ دیے گئے. ہوا نہیں ہوا، تحریف ہو گئی شریعت میں بھی، عقائد میں بھی. جناب نوح کا واقعہ، جناب موسیٰ کا واقعہ، جناب عیسیٰ انجیل لے کے آئے، اس میں بھی تحریف ہو گئی. حالانکہ اس وقت انجیل مکمل تھی لیکن بعد میں تحریف ہو گئی. کہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے عیسیٰ کو ہی خدا کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا. بات وہاں تک پہنچ گئی تو تحریف ہوئی. پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک چیز اللہ نے اور لگائی کہ پورا تو دین تھا لیکن دین کے ساتھ ایک مہر ہم عید غدیر کے دن تمہیں غدیر کے دن دے رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ اب اس دین کی محافظت کرنے کا بھی انتظام ہم کیے گئے ہیں. اب آج کے بعد اس دین میں کوئی چینج نہیں کر پائے گا، اس دین کو کوئی برباد نہیں کر پائے گا، اس شریعت کو کوئی بدل نہیں پائے گا، اس قرآن کو کوئی ترمیم اس میں نہیں کر. یہ ساری بات، یہ راز غدیر یہی سارا. اور یہ واقع فخر کی بات ہے. اور ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اللہ کی مصلحت تھی کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے. جب دو چیز طے ہو گئی کہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، تو اس کتاب اور نبی کی تعلیم کو باقی رہنا اس کا ضروری تھا. اور اسی کے لیے غدیر کہ آپ علی اور آل علی اس کی حفاظت کریں. صلوات پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. تو دین کی حفاظت کی سند ملی ہے روز غدیر کہ آج کے بعد قرآن میں، آج کے بعد شریعت میں کوئی تحریف، تبدیلی، ترمیم نہیں ہو پائے گی. گارنٹی اللہ نے دی اور لے لی، ضمانت دی. لیکن یہ کس کی ضمانت تھی؟ اسلام کی ذمہ داری تھی کہ کوئی تحریف نہیں ہونے پائے گی. امام حسین علیہ السلام نے روز غدیر جیسے اللہ نے ضمانت لی تھی کہ یہ اسلام اب نہیں مٹے گا، اس میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اسی طریقے سے روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اب ذمہ داری لی کہ امت برباد نہیں ہوگی، امت نہیں بنے. اسلام اور امت یا مسلمان کہنے، ادھر روز غدیر ذمہ داری لی گئی اسلام کی اور روز عاشورہ ذمہ داری لی گئی امت. اور واقعا اب تک پڑھ بھی رہے تھے. ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری ساری مجلس انہوں نے پڑھ دی ہے کہ ساری ذمہ داری تو اہل بیت نے لے لی اور اسی ذمہ داری کا نام ازاداری ہے.
کہ اب یہ مٹے گی. اور جو بات آخری میں کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے وعدہ بھی کیا، اور وہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ میں ابھی ثابت کروں گا کہ عزاداری کا تعلق سیدھے سیدھے شہادت سے نہیں. اسی طریقے سے عزاداری کا میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی غور سے سنیں، دلچسپ بات شاید ہوگی، واقعی شاکنگ ہوگی آپ کے لیے. عزاداری کا سیدھا تعلق امام حسین علیہ السلام سے صرف اور صرف کہہ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے بھی نہیں. ہر امام کی عزاداری. مثال دے دوں میں، اگر ایسا ہوتا تو ہمیشہ ہم پھر بس یہ 10 دن یا پھر چہلم کے دن غم مناتے، پھر یہ 21 رمضان المبارک کو کیوں غم مناتے، پھر یہ مثلا 7 رجب کو 7 ذی الحجہ کو کیوں غم مناتے. کیوں؟ کیونکہ تمام ائمہ کے غم کو عزاداری، تمام ائمہ کے غم میں بیٹھنا، سوگ منانا عزاداری. صرف امام حسین علیہ السلام سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور اسی لیے بڑے تعجب کی بات ہے کہ 5ویں امام علیہ السلام نے بھی وصیت کی میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے جو وصیت کی وہ عجیب سی وصیت تھی. اس دنیا سے جانے سے پہلے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں وصیت میں کہ میرے مرنے کے بعد یا میری شہادت کے بعد میرے ترکے میں سے 800 درہم الگ کیے جائیں، جو میں پیسہ جو بھی چھوڑوں میراث، اس میں سے 800 درہم الگ کیے جائیں، اور ان 800 درہم سے عورتیں ہائر کی جائیں کہ وہ منی میں 10 سال تک ایام حج میں میرے اوپر روئیں. امام حسین پہ نہیں، میرے پیسے سے 800 درہم الگ کیے جائیں، انہیں ان عورتوں کو دیا جائے کہ جو روتی ہیں. عربوں میں دستور تھا پیسہ لے کے رونے کا، ان کو دیا جائے اور وہ 10 سال تک میرے اوپر روئیں. یہ 5ویں امام کی وصیت ہے. اور پھر 6ٹھے امام کی وصیت کہ میرے ترکے میں سے ایک حصہ، انہوں نے طے نہیں کیا کہ کتنا، روایت میں آیا کہ بس امام نے یہ کہا کہ میرے ترکے میں سے ایک حصہ الگ کیا جائے جو 7 سال تک منی میں مواسم حج میں میرے اوپر رویا جائے. تو ایک امام کہہ گئے 10 سال تک، ایک امام کہہ گئے 7 سال تک، اور اپنے اوپر رونے کہہ گئے، امام حسین علیہ السلام پہ نہیں. اس کا مطلب عزاداری ایک چیز، ایک تحریک ایسی قائم کی جا رہی تھی کہ جس میں تمام ائمہ کا غم تھا، اور امامت کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا کہ دیکھو یہ طریقہ ہے کہ جس سے امت کی اصلاح ہوگی. تو سیدھے صرف اور صرف میں کہوں بلکہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام سے کا تعلق نہیں، عزاداری تمام ائمہ کی لیے ہے. دوسری چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سمجھے ہوئے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا تعلق شہادت سے ہے. جب کوئی امام شہید ہوتا تو عزاداری کی جاتی. ایسا بھی نہیں. 8ویں امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ہر امام کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شہادت کے بعد گریا، گھر کی عورتیں بعد میں روئیں. شہید ہو گئے تو خبر پھیلی تو تمام چاہنے والے روئے، لیکن 8ویں امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر گریا کروایا. جب مامون نے انہیں بلایا ہے اور ولی عہد بنانا چاہتا تھا تو وہاں خراسان یعنی ایران سے آدمی بھیجا تھا، وہ خود وہاں تھا بادشاہ، اور وہاں سے آدمی بھیجا، ایک نہیں کئی آئے تھے فوجی، اور جو امام کو انسٹرکشن دیا ہوا تھا کہ امام اگر ایسے نہ آئیں تو زبردستی انہیں لاؤ، اور اگر تیار نہ ہو زبردستی بھی تو قتل کر. اور مدینے سے امام کو لے جایا جا رہا، اور ان آنے والوں نے خبر بھی دے دی کہ اگر آپ ایسے نہیں چلیں گے تو ہم زبردستی کریں گے، اور تب بھی نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو یہیں قتل کر کے تب واپس جائیں گے. اس وقت امام رضا علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کیا، اور منظر جب پڑھیں آپ کتاب میں عجیب سے لگتا ہے. امام کبھی گھر کے اندر جاتے تھے پھر باہر نکل جاتے اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہتے تھے کہ مجھ پر رو. زندہ ہے ابھی امام، ابھی مدینے میں ہے، کہیں گئے بھی نہیں ہیں، مجھ پر رو. اور خود امام بھی رو رہے تھے. اور کبھی روضہ رسول کا رخ کرتے تھے
زیارت پڑھتے تھے، سلام کرتے تھے، پھر گھر میں جاتے تھے، عورتیں روتی تھی، یہ ایک سلسلہ قائم کیا۔ اس کا مطلب عزاداری کا صرف اور صرف تعلق شہادت سے نہیں ہے۔ میں نے جو سمجھا عزاداری کا تعلق مظلومیت سے، جو امام مظلوم ہو، جو شخص ایسا کہ جو لیڈر ہو مظلوم ہو، اس کے اوپر عزاداری کرنی چاہیے۔ تو دو چیز ہو گئی، صرف اور صرف امام حسین کے لیے نہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں، مظلومیت سے اس کا تعلق ہے۔ ورنہ امام رضا علیہ السلام کہتے کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں اور تمہیں اطلاع ملے تو تم لوگ مجھ پر رونا، لیکن امام کہہ رہا نہیں، میرے اوپر ابھی رو، ابھی رو، عزاداری اپنی زندگی میں اپنے اوپر کرو۔ ان تمام باتوں کو سمیٹ کے کہوں کہ پھر ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد لگتا کہ عزاداری پھر ایک بہت بڑا ایک مقصد اپنے پیچھے لیے ہوئے ہے، اور وہ مقصد وہی کہ جو امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامے میں بیان کیا، اصلاح امت۔ یہ رونا تو ایک طریقہ پہلے اظہار کا طریقہ ہے، ظاہر کریں ہم اپنے غم کو کیسے، مظلومیت کیسے یاد کریں، ورنہ در اصل اصلاح ہونی چاہیے امت کی، اور اگر اصلاح ہو رہی تو سمجھیں کہ عزاداری اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس عزاداری کو، آج اس کی دھار کو بہت کند کر دیا، بہت پینا پن تھا اس عزاداری کو، اس کی دھار کو ایسا کر دیا، کند کیا، اور اب اس میں وہ کاٹ نہیں رہ گئی جو پہلے سے۔ یہ ہماری خرابی ہے، ورنہ آپ کاٹ دیکھیں اس عزاداری کو کہ ٹھیک واقع کربلا کے بعد کتنی کاٹ تھی اس عزاداری کہ جناب زینب نے یزید کا تخت الٹ دیا، ختم کر دیا۔ محاورہ نہیں بولنا ہوں، نہ یہ ایگزیجریشن ہے، نہ یہ اس میں میری عقیدت شامل ہے، یہ تاریخ ہے، یہ حقیقت ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں جس ماحول میں یہ شہداء، یہ اسرا گئے تھے، اسیر گئے تھے، وہاں پر ان اسیروں میں اتنی طاقت آ بھی کیسے سکتی کہ یہ بولیں؟ کہاں تو ایک طرف جناب زینب بچ رہی ہے، فضا کی آڑ لے رہی ہے، اور کہاں یہی جناب زینب بڑھ کر کے یزید سے سیدھے سیدھے مخاطب ہو کے خطبہ بھی دے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کسی عزاداری کے ذریعے ہی ایک انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں میسج دیا، تمہیں اگر اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، جو پہلی محرم لوگوں میں پہلا سال کا پہلا دن ہوتا ہے، خوشیاں ایک الگ چیز ہے، لیکن ریزولوشن بھی تو پاس کرتے ہیں لوگ، تو ریزولوشن میں ہمارے لیے بھی کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے، ہم بھی بنائیں، اور وہ یہی صاف صاف کہ ہماری اصلاح ہو، ہم بہتر ہوں تو سمجھے ہم نے عزاداری کی، اور اگر اس 2 مہینہ 8 دن کے بعد ہمارے اندر کوئی چینج ایک ذرا سا بھی نہ آئے، ذرا سا بھی کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس عزاداری کا اگر ہم بہتری کی طرف نہیں بڑھ پائے۔ انقلاب لا سکتے ہیں ہم بھی تختوں کو پلٹ سکتے ہیں، ہم بھی حکومتوں کو شاید گرا سکتے ہیں۔ عزاداری خود امام خمینی قول کے اتفاق میں ہر چداری از عزائے سید الشہداء باری، کیونکہ ایران کا انقلاب آیا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ عزاداری کا ہے، وہی جو کل جناب زینب نے کیا تھا، اس کا ایک اور مظاہرہ ہے، اسی سے ہوا یہ۔ لیکن وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج اس وہ شکل کی اس کو ویسے ہی رکھیں، پروٹیکٹ کریں، یہ ایک ہیریٹیج بھی ایک طریقے سے ہے، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا، اور یہ تراث ہے، یہ میراث۔ حضرت علی علیہ السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جب میں اس جملے پڑھتا ہوں پھر سوچنے لگتا ہوں کہ یہ بات ہمارے آخری امام اس عزاداری کے بارے میں شاید کریں۔ محمد فرماتے ارا تراثی نہبا، میں اپنی میراث کو، یعنی بعد رسول، خلافت، حکومت، جو بھی کہہ لیں ہم اسے، فرما رہے ہیں کہ میں اپنی میراث کو، اپنے ترکے کو، جو میرا حق خود ہی لوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، برباد علی تھا ان کی میراث ارا تراثی نہبا، میں دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لٹ برباد ہو۔ ایسے لگتا ہے جسے امام آخر امام
ہم سے کہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ عزاداری میری میراث ہے، میرا لطف ہے برباد. مجھے لگتا ہے مخاطب ہم سب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم بچا نہیں رہے ہو اسے. تم نہیں دیکھتے کہ میری میراث ہے، میرا حق ہے، یہ میری امانت ہے، تمہارے پاس لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. میں نہیں بیان کروں گا، بہت پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ کیا کیا خراب کام ہو رہے ہیں عزاداری کے نام. کیا کریں اس مجلس کے تقدس کو کیوں خراب؟ آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا بنا میں عزاداری کیا جا رہا ہے، کتنا اس سے نقصان پہنچ رہا ہے دین کو. امت شکل دین تو بہرحال دین نہیں مٹے گا، لیکن شکل دین جو دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو خرابی ہو رہی. اور امت تو ہم نے جس چیز سے اصلاح ہونی تھی اسی کو اگر ہم ناکارہ بنا دیں گے، دوا جو تھی اسی کو ہم اگر خود دا بنا دیں گے، یعنی وہ وہی چیز بیماری بن جائے گی تو کیا ہوگا. ایک چیز دوا کی بات آئی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ دوا اینٹی بایوٹک اکثر دی جاتی، کچھ لوگ کچھ دن تک کھاتے کھاتے اس کو اگر ٹھیک سے نہیں کھاتے تو ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں. اب وہی اینٹی بایوٹک انہیں جب دوبارہ دی جاتی تو اثر نہیں کرتا ہے. کیا ہم لوگ ریزسٹنٹ تو نہیں ہو گئے کہ ہمیں ہر سال یہ آ کر کے امام حسین علیہ السلام یہ حسین آتے ہیں ہر سال اور ہم میں کوئی چینج نہیں آتا، اس کا مطلب ہم ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. ہم نے یہ دوا ٹھیک سے کھائی نہیں، اس میں کچھ ملاوٹ کر دی، خراب کی بڑی بات. اور اسی ملاوٹ کی وجہ سے آپ دوا کھا رہے ہوں، دوا کے ساتھ جو انسٹرکشنز انہیں فالو نہ کریں، ہو سکتا نقصان ہی کرے، اور نہیں کم سے کم چیز تو یہ کہ فائدہ نہیں کرے. وہی حال ہمارا ہو گیا کہ ہو تو رہی عزاداری خوب، اور جتنی کل مثلا 10 سال پہلے مجلسیں ہوتی تھیں اس سے شاید دوگنی آج ہو رہے ہیں. جتنے امام بارگاہ آج سے 20 سال پہلے تو اس سے شاید 3 گنا آج ہوں گے دنیا. آپ سب چیز میں دیکھ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے، مگر امت کہیں آگے نہیں بڑھتی. اس کا مطلب ہم نے وہ چیز جو دوا تھی اسی کو خراب کر دیا. اب ہمیں پھر کوئی ایسا طریقہ اپنانا پڑے گا کہ وہ دوا اثر کرے. میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، اس میراث کو برباد ہونے سے بچیں. سوچتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو میں دیکھتے ہوں، اور جب یہ حالات جو ہم نے پیدا کیے ہیں عزاداری کے ساتھ، جو ہم نے کھلواڑ طریقے سے کیا، چھیڑا ہے اسے، خراب کیا، تو کیا ان کا دل کہتا ہوتے ہیں اس پر الگ سے نہیں برباد کرنا چاہیے. بہت ہی بڑی امانت ہے، اللہ نے ایک امانت اپنی دینی چاہیے تھی. قرآن مجید میں آئے تھے کہ وہ امانت پہاڑ نہیں دے پائے، پیچھے ہٹ گئے. یہ ویسی وہی امانت ہے. اللہ نے وہ کون سی امانت تھی؟ بہت سارے اپنے اقوال ہیں، لیکن یہ بھی امانت کوئی کم امانت ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کو سنبھالنا. اس لیے برائے مہربانی ہم سب کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ عزاداری کی اصلاح ہو، ہماری اصلاح. عزاداری کو دوا باقی بنا کے رکھیں، ادھر ادھر بہتنے نہ دیں اس کی راہ سے. ہاں ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب آئیں حسین اس طرح سے آئیں کہ جب جائیں تو ہم کہا جاتا ہے کہ آنسو بہانے سے گناہ دھل جاتے ہیں. ہے روایات میں نے بھی پڑھی اسی نمبر کہ آنسو بہانے سے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن دھل جانے کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ بھی نہیں مانگتا کہ پرانے بس آئندہ بھی وہ گناہ نہ ہوں تب دھلے. صحیح بات. اس لیے پھر سے میں بار بار تو کیا پہلا دن ہے تاکید کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. آپ کہیے لوگ اس طرح عزاداری کو عزاداری کی طرح. امام رضا علیہ السلام کے بعد پاس جب دیول آتے تھے وہ بھی منظر یاد آتا ہے، اور تاریخ پڑھنے سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالم ہوتا ہوگا. کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں قومت اسدی، کبھی ابو ہارون، کبھی ابو عمارہ، کبھی جعفر ابن عفان، کبھی سید حمیری. ایسے ایسے شعراء ہے، کیا زبردست اشعار، ایسے اشعار کے جو امام جس کی داد دے رہے.
ہم نے کہاں اس چیز کو پہنچا دیا؟ امام کبھی کبھی ایک جگہ پہ آ کر کے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تم نے شعر پڑھا یہ کیا ہے؟ کہ نہیں مولا میں تو یہ شعر سوچ کے بھی نہیں آیا تھا، میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے منہ سے زبردستی بے ساختہ نکلا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے زبان سے جبریل نے جاری کی، وہاں تک پہنچنا ہماری رات کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے وہ موقع ہے کہ جب ہماری زبان سے جبریل کوئی بات کرے، میری عزاداری ایسی ہوتی ہے کہ جبریل ہمارے پاس آنے لگتے ہیں۔ یعنی کل وہ جبریل کی جو پیغمبر کے در پہ آتے تھے وہ انسان ہم جیسوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں اسی عزاداری کے بدولت۔ ہاں ہے بھی ایسے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور صحابی جن کا نام ریان ابن شبیب آئے، یہی محرم کا ایام شروع کیا۔ الگ الگ راوی الگ الگ شعراء آتے تھے، امام الگ طریقے کی بات کرتے تھے۔ ریان ابن شبیب سے پوچھا عاشور کا، یہ ریان ابن شبیب تم آج کیا روزے سے ہو؟ روزے کا مطلب یہاں فاقہ سے ہو؟ نے کہا کہ نہیں آج میں فاقہ سے نہیں۔ کہا تمہیں پتا ہے آج کون سے دن؟ کہا ہاں پتا تو ہے، آج روزے عاشورا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے طولانی حدیث بیان کی، یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب، بار بار اس جگہ پہ کہا کہ روتے ہو ہمارے جد پہ حسین کو دیکھو۔ پھر ایک جملہ کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون سے ایام ہیں، یہ کون سے دن ہیں؟ پوچھا کون سے دن ہیں معلوم ہے؟ کہا زمانے جاہلیت، جاہلیت سمجھا کفر شرک، جب لوگوں کو تمیز نہیں تھی رہنے کی، اس زمانے میں بھی لوگ اس ایام ان ایام محرم میں جنگ نہیں کرتے تھے، قتل و غارت کری حرام تھی ان کے یعنی جو لوگ لات و عزیٰ اور حبل کو مانتے تھے وہ قتل نہیں کرتے تھے۔ لیکن ابن شبیب اس امت نے اپنے نبی کے نواسے کو اسی مہینے میں قتل کر، حق ہے حسین آپ کا رویا جائے، فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ وَلْيَنْضُرِ الْمَاءُ، ہاں رونے والے حسین پر ہی رونے اور گریہ کرنے والے حسین پر ہی گریہ کریں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، جب بھی میں پڑھتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، کس طرح سے جملہ زبان سے کہا تھا، کیا کیفیت تھی اس وقت امام کی۔ فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ، میں آنسوؤں کا مارا ہوں۔ آج تک اس جملے کا ترجمہ صحیح بات ہے کہ ہو ہی نہیں پایا، کسی نے ترجمہ کیا کہ میں رولا رولا کے مارا۔ سچ بات یہ ہے کہ حسین جیسا آپ کو رولا رولا کے قتل کیا گیا ویسا کسی کو نہیں قتل کیا۔ آج دنیا میں آپ کی فرش عزا بچ گئی، آج لوگ رونے کے لیے جمع ہو گئے، لیکن ہم جتنا روئے حسین، وہ جو روزے عاشورہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، کب آنسو گرے؟ ارے کبھی قاسم کا لاشا اٹھایا اور جب ایسا لاشا سینے سے سینہ ملا ہوا اور پاؤں زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے، اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، کس حالت سے اٹھایا، کس طرح سے گریہ کیا۔ ایک جملہ کہا تھا حالت دنیا وعدک الوفا، اے میرے لال اے علی اکبر، اب تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہو۔ اور کبھی اپنے بھائی کے لاشے پر گئے تو کمر پکڑے ہوئے گئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب حسین بلک بلک کے رو رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کا عالم کیا ہوا ہوگا کہ جب علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں رہا ہوگا اور سامنے ماں کھڑی ہوگی، حسین نے گریہ کیا تھا، نے جھکا لی تھی، اے آقا حق ہے کہ آپ کے رویا جائے، ہاں رونے والیاں جمع ہوں، رونے والے جمع ہوں، ہم قیامت تک گریہ کریں تو وہ گریہ نہیں کر سکتے کہ جو حق ہے آپ پر رونے کا۔ ارے ہم کیا روئیں گے جس کی ماں اس کے غم میں اس طرح روتی تھی کہ سننے والوں نے کبھی شام کے زندان کے پشت پر آواز سنی تھی اور کبھی
میں آواز سنی تھی. ارے یہ نہیں, جب دوسری محرم کو قافلہ پہنچا تھا کربلا, اسی وقت سے ماں شاید 7 سال تھی. تبھی تو روایات میں آیا ہے جناب زینب نے کہا تھا, اے بھیا کسی عورت کے گریے کی آواز آتی ہے, ایسی عورت ہے لگتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا ہو, لیکن کیا پتا ہے کہ وہ موقع بھی آئے گا عاشور کے دن کہ وہ ماں ہوگی, اپنی آغوش پھیلائے گی اور اس کا لال گھوڑے پہ ڈگمگاتا ہوا ایک بار اس طرح گرے گا کہ ماں کی آغوش میں آئے گا تو مگر سارا بدن تیروں پہ معلق ہوگا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. فلن قضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں, آج ہم تھکے ہوئے تھے ویسے نہیں پڑھتا.